بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں اہم ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے کیا حکم ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اما بعد کہا، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم ان چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالیں جنہیں ہم بیچنے کے لیے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی، اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دو کنگن ان کے بدلے میں پہنائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور بولی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں سونے کے اوضاح پہنا کرتی تھی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، وہ کنز نہیں ہے۔ حضرت حماد کہتے ہیں، میں نے ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک کتاب لی، وہ کہتے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ نے انہیں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ کتاب انہیں لکھ کر دی تھی، اس میں یہ عبارت لکھی تھی، یہ فرض زکوٰۃ کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمائی ہے اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، لہٰذا جس مسلمان سے اس کے مطابق زکوٰۃ طلب کی جائے وہ اسے ادا کرے، اور جس سے اس سے زائد طلب کی جائے وہ نہ دے۔ 25 سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہے، جب 25 اونٹ پورے ہو جائیں تو 35 تک ان میں ایک بنت مخاض ہے، اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون دے دے، اور جب 36 اونٹ ہو جائیں تو 45 تک میں ایک بنت لبون ہے، جب 46 اونٹ پورے ہو جائیں تو 60 تک میں ایک حقہ واجب ہے، اور جب 61 اونٹ ہو جائیں تو 75 تک میں ایک جزا واجب ہوگی، جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 90 تک میں 2 بنت لبون دینا ہوں گی، جب 91 ہو جائیں تو 120 تک 2 حقہ، اور جب 120 سے زائد ہو جائیں تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ دینا ہوگا۔ اگر وہ اونٹ جو زکوٰۃ میں ادا کرنے کے لیے مطلوب ہے نہ ہو، مثلا کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ اسے جزا دینا ہو لیکن اس کے پاس جزا نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو حقہ ہی لے لی جائے گی، اور ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم بھی دے دے، یا اسی طرح کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ ان میں حقہ دینا ہو لیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی قبول کر لی جائے گی، البتہ اب اسے عامل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں لوٹائے گا۔ اسی طرح سے کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ ان میں حقہ دینا ہو لیکن اس کے پاس حقہ کی بجائے بنت لبون ہو تو بنت لبون ہی اس سے قبول کر لی جائے گی۔ ابو داود کہتے ہیں، یعنی اگر اسے میسر ہو تو اس سے 2 بکریاں یا 20 درہم واپس لے لیں گے۔ اگر کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں جن میں بنت لبون واجب ہوتا ہو اور بنت لبون کی بجائے اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے قبول کر لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے گا۔ جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں جن میں بنت لبون واجب ہوتی ہے اور اس کے پاس بنت مخاض کے علاوہ کچھ نہ ہو تو اس سے بنت مخاض لے لی جائے گی، اور اس کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم اور لیے جائیں گے۔ جس کے اوپر بنت مخاض واجب ہوتا ہو اور بنت مخاض کے بجائے اس کے پاس ابن لبون مذکر ہو تو وہی اس سے قبول کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی چیز
چیز واپس نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں تو ان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے دے۔ اگر 40 بکریاں چرنے والی ہوں تو ان میں 120 تک ایک بکری دینی ہوگی۔ جب 121 ہو جائیں تو 200 تک 2 بکریاں دینی ہوں گی۔ جب 200 سے زیادہ ہو جائیں تو 300 تک 3 بکریاں دینی ہوں گی۔ جب 300 سے زیادہ ہوں تو پھر ہر سینکڑے پر 1 بکری دینی ہوگی۔ زکوٰۃ میں بوڑھی عیبدار بکری اور نر بکرا نہیں لیا جائے گا سوائے اس کے کہ مصلحتاً زکوٰۃ وصول کرنے والے کو نر بکرا لینا منظور ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے خوف سے متفرق مال جمع نہیں کیا جائے گا اور نہ جمع مال متفرق کیا جائے گا، اور جو نصاب 2 آدمیوں میں مشترک ہو تو ایک دوسرے پر برابر کا حصہ لگا کر لیں گے۔ اگر چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہوں تو ان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مالک چاہے تو اپنی مرضی سے کچھ دے دے، اور چاندی میں 40واں حصہ دیا جائے گا، البتہ اگر وہ صرف 190 درہم ہو تو اس میں کچھ بھی واجب نہیں سوائے اس کے کہ مالک کچھ دینا چاہے۔ حضرت ابن شہاب زہری کہتے ہیں یہ نقل ہے اس کتاب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے لکھی تھی، اور وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے پاس تھی۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں اسے مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے پڑھایا تو میں نے اسے اسی طرح یاد کر لیا جیسے وہ تھی، اور یہی وہ نسخہ ہے جسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کروایا تھا۔ پھر آگے انہوں نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا جب 121 اونٹ ہو جائیں تو ان میں 129 تک 3 بنت لبون واجب ہیں۔ جب 130 ہو جائیں تو 139 تک میں 2 بنت لبون اور 1 حقہ ہیں۔ جب 140 ہو جائیں تو 149 تک 2 حقہ اور 1 بنت لبون ہیں۔ جب 150 ہو جائیں تو 159 تک 3 حقہ ہیں۔ جب 160 ہو جائیں تو 169 تک 4 بنت لبون ہیں۔ جب 170 ہو جائیں تو 179 تک 3 بنت لبون اور 1 حقہ ہیں۔ جب 180 ہو جائیں تو 189 تک 2 حقہ اور 2 بنت لبون ہیں۔ جب 190 ہو جائیں تو 199 تک 3 حقہ اور 1 بنت لبون ہیں۔ جب 200 ہو جائیں تو 4 حقے یا 5 بنت لبون، ان میں سے جو بھی پائے جائیں لے لیے جائیں گے۔ اور ان بکریوں کے بارے میں جو چرائی جاتی ہوں اسی طرح بیان کیا جیسے سفیان بن حسین کی روایت میں گزرا ہے، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں بوڑھی یا عیب دار بکری نہیں لی جائے گی اور نہ ہی غیر خصی نر لیا جائے گا سوائے اس کے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا خود چاہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔